حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ عورتیں ضرور سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آج کی رات حضور میرے ساتھ سوئے، یہ میری باری کی رات تھی۔ آدھی رات کو اچانک چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی جلدی سے اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو کہنے لگے، کیا میرے پیچھے تم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مدینہ منورہ۔ کفار نے ان سے کہا، اگر آپ وعدہ کرو اب جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی، ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کو 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ کیا اور فرمایا، نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیشہ عبادت کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پہر میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیدار فرما دیتے اور اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل صورتیں تلاوت فرماتے۔ اتنے میں سحر کا وقت ہو جاتا تو فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے، پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل جاتے۔ آپ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی۔ رمضان المبارک میں جب اللہ کے نبی اعتکاف فرماتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرمی ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھی تو جب تک اسے سمجھ نہ لیتی تھی کسی کو بھی آگے بیان نہ کرتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ چونکہ کم سنی اور کم عمری میں رخصت ہو کر آئی تو آپ کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور آپ سے ہلکی پھلکی اور مزے سے بھرپور گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور آپ کو دل بہلانے کے مواقع بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھی۔ آپ نے تمام صحابہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آؤ دیکھیں کون دوڑ میں آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ اس وقت دبلی پتلی تھی، دوڑ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے،
اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوان بیوی کے جذبات اور خوشیوں کا خیال رکھنے کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل میں کیسا زبردست اور مثالی نمونہ ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا پیسا اور اس کی ٹکیاں بنا کر پکائی تو حضور گھر تشریف لائے تو نماز ادا کرنے لگے۔ آپ کے انتظار میں کہ نماز مکمل ہو تو ٹکیاں آپ کے آگے رکھوں۔ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی۔ اس دوران پڑوس کی ایک بکری گھر میں چلی آئی اور ساری ٹکیاں کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئی تو بکری کو مارنے کے لیے دوڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا اور فرمایا کہ اے عائشہ، ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ سے 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ نے خاص طور پر سامان درست کیا، مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چال دن کے تکیے بنائے، چھارے اور منکا دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی الگنی بنائی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فاطمہ کے بیاہ سے اچھا بیاہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سفر میں حضرت عائشہ کا اونٹ بدک کیا اور بھاگنے لگا۔ حضور بے قرار ہو گئے۔ ایک بار حضرت عمر بن عاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا عائشہ کو۔ تو حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا کہ مردوں کی نسبت سوال ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کہا عائشہ کے باپ کو۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر رہے، پھر ایک دن تمام ازواج مطہرات کے پاس قیام فرمایا۔ آپ ہر روز استفسار فرماتے، کل میں کہاں رہوں گا؟ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ آپ اپنی زندگی کی آخری ایام میں 13 دن بیمار رہے اور ان 13 دنوں میں سے 8 دن آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت شدید ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہیں۔ آپ کے جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فخر رہا کہ آخر دم تک حضرت کا سر مبارک آپ کے زانوں پر رہا اور آپ ہی کے حجرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سپرد خاک ہوئے۔ آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا اور حضرت عائشہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ افضلیت بھی حاصل ہوئی کہ آپ تمام امہات المومنین میں واحد کماری خاتون ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ بہت سنجیدہ، عبادت گزار اور رحم دل خاتون تھیں۔ اپنی ذات پر آپ بہت کم خرچ کرتی تھیں، پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھی، کبھی کبھی زعفران میں رنگ کر کے کپڑے زیبتن فرما لیا کرتی تھی، سرخ کرتا اور سیاہ رنگ کی اوڑھنی بھی استعمال کرتی تھی، کبھی کبھی زیور پہنا کرتی تھی اور کبھی کبھار تو یمن کا بنا ہوا ہار بھی گلے کی زینت بنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ نے چادر رکھی اور جوتے مبارک اتارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھروٹ کے بل لیٹ گئے۔ بس آپ اتنی ہی دیر لیٹے ہوں گے کہ جتنی دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ میں سو گئی ہوں۔ جب آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو گئی ہوں، آپ نے نہایت آہستگی سے اپنی چادر اٹھائی اور نہایت آہستہ سے جوتے پہنے اور دروازے سے باہر نکلے اور نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ دروازے کو بند کیا تو میں نے بھی اپنے آپ کو ڈھانپا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچ گئے۔ پھر آپ کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر آپ تیزی سے لوٹے اور میں بھی تیزی سے گھر کی طرف پلٹی اور آپ سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ میں لیٹی ہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے اور مجھے پیار سے فرمایا، اے عائشہ تم گھبرائی ہوئی اور بے چین کیوں ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا،
کوئی بات نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاتی ہو یا لطیف و خبیر ذات مجھے خبر دے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور آپ نے سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سایہ تمہارا ہی تھا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا لوگ جتنا بھی کسی بات کو چھپا لیں لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب تم نے مجھے دیکھا تھا، بس انہوں نے مجھے پوشیدگی اور آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی انہیں آہستہ سے جواب دیا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اور یہ کہ کہیں تمہیں جگانے سے تم خوفزدہ نہ ہو جاؤ۔ بس جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیسے دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو سلامتی نازل ہو مومن مسلمان مردوں اور عورتوں پر جو ان گھروں میں رہتے ہیں یعنی قبروں میں دفن ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم میں سے ان لوگوں پر جو موت میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں اور ان پر بھی جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں یعنی زندہ ہیں، اور بے شک ہم ایک دن انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں یعنی ہم بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی سیر و سیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند پہاڑ کی طرف دیکھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا درخت پتھر دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ اس کے گرد پھرنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اے عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کیا میں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تمہارے واسطے ظاہر اور بیان نہ کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے میرے رب۔ اس کے بعد وہ پتھر شک ہوا اور اس سے ایک ایسا بزرگ ظاہر ہوا جس کے بدن پر بال کا کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں سبز چڑی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے انگور تھے، اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس پتھر میں کب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا 400 برس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مالک، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تو نے ان پر وحی نازل کی؟ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کسی نے شعبان کا مہینہ پایا اور اس نے 15 شعبان کی رات کو نماز پڑھی اور تو اس کی عبادت میرے نزدیک اس 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔